امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، بدقسمتی سے امریکہ نے وعدے توڑتے ہوئے جارحانہ اقدامات شروع کر دیے۔ جواب میں ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل درآمد کا ایران نے وعدہ کیا تھا۔ اب ایران صرف اپنے دفاع میں مصروف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع اور شرمناک بیان۔ سرخ لائن عبور یوٹیوب انٹرویو میں نورین نیازی نے الزام لگایا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ گمراہ کن بیان نہ صرف ذاتی مفاد پر مبنی ہے بلکہ بھارتی بیانیے کو تقویت دیتا ہے جسے بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مری میں نواز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز کے ساتھ بیٹھک۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور الیکشن کی حکمت عملی پر مشاورت۔ نواز شریف کے میرپور آزاد کشمیر کے جلسے کے انتخابات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر بریفنگ دی۔ وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے شہری آبادی کو بڑی ممکنہ تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ کارروائی میں ایک خارجی جہنم واصل اور 5 زخمی ہوئے۔ بارودی مواد بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی کی مسلسل 3 روز نگرانی کی اور اسے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ آبادی سے دور پہنچ گئی۔ کارروائی میں بارود سے بھری گاڑی اور ایک موٹر سائیکل تباہ کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کامیاب کارروائی دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور بروقت رد عمل کا مظہر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا۔ امریکی فوج کی مسلسل 7ویں رات ایران پر شدید بمباری، مختلف شہروں میں دھماکے، مزید 3 افراد شہید۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حالیہ کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کر لیا۔ ان حملوں میں نگرانی کے مراکز، فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اہواز، لار، بندر عباس، سیرک، جزیرہ قشم اور امیدیہ میں بھی شدید بمباری کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کے شہر جس میں بجلی تنصیبات ڈی سالینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے 3 پلوں اور اہم سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا جس کے بعد صوبے میں متعدد شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں بند کر دی گئیں۔ ایران کا امریکی جنگی بحری جہاز پر میزائل داغنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب، کویت اور بحرین پر بھی حملے۔ ایرانی فوج نے شمالی بحر ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملے کیے۔ بحرین میں امریکی ڈرونز کے ڈپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مصنوعی ذہانت کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کر دیا گیا۔ ادھر کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ آج صبح سے ملکی فضائی حدود میں داخل ہونے والے متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اردن میں امریکی فوجی اڈے کو ایران نے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی۔ پاکستان کی جانب سے کئی ماہ کی ثالثی کے بعد 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت طے پا گئی۔
مفاہمتی یادداشت میں فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات 6 ماہ جاری رکھے جائیں گے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا ایکس پر بیان، کہا امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی جو تشریح کی وہ شرائط کے منافی ہے۔ امریکہ نے آبِ ہرمز کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کیا تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے جو وہ میدان جنگ میں حاصل نہ کر سکا۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط اور بین الاقوامی اصولوں کے برعکس جنگ شروع کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کیا کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی۔ اگر امریکہ نے مزید 2 سے 3 روز جنگ اپنائی تو ایران بھی طبلِ جنگ بجا دے گا اور دشمن کی تباہی پر اتر آئے گا۔ میجر جنرل محسن رضائی نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باہمی معاہدے کی مکمل خلاف ورزی کی، جس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ ایران کی مفاہمتی یادداشت تقریباً مردہ ہو چکی۔ اسرائیلی حکومت کا جنوبی لبنان سے انخلا نہ کرنا، آبِ ہرمز میں غیر قانونی متبادل راستہ بنانا، ایران کی خود مختاری کا احترام نہ کرنا اور ایران کے اثاثے جاری نہ کرنا، یہ سب امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں ہیں۔ ایران نے ہرمزگان صوبے پر امریکی حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کی تصاویر جاری کر دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے، آخری سانس تک وطن کا دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہداء میں 4 خواتین اور 2 معذور بھائیوں سمیت 4 مرد شامل ہیں۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ہرمزگان صوبے میں اپنے غیر قانونی حملوں کے دوران امریکہ نے پلوں کو نشانہ بنا کر ایک اور کھلے جنگی جرم کا ارتکاب کیا اور 8 بے گناہ ایرانیوں کو قتل کر دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔